یہ لیلۃ القدر ہر سال بدل کے آتی ہے. ایک سال اگر 21 کو ہے 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے. یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ہر سال وہ ایک ہی رات کو ہوتی ہے. اگرچہ بعض روایتوں میں 27ویں رات کے بھی کچھ اقوال ملتے ہیں. کچھ اور روایتوں کو دیکھیں تو کچھ مخصوص راتوں کا ذکر بھی اس میں آتا ہے. طاق راتوں کے اندر ہمیں کون سی ایسی عبادت ہے جو ہمیں لازمی طور پر کرنی چاہیے اور کن سے احتیاط کرنا چاہیے؟ فلاں ورد، فلاں ذکر، فلاں صورت 101 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں. یہ بالکل اپنی طرف سے اضافہ ہوگا. دین میں ایسا کہیں پر حکم نہیں دیا گیا. یہ اللہ تعالیٰ مجھے یقینی طور پہ بخش دیں گے جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. کون سا وقت ہے رمضان مبارک کے خاص مہینے میں جب دعا ہماری لازمی قبول ہوتی ہے؟ دعا کی قبولیت کے کچھ جو خاص اوقات بتائے ہیں، جمعے کے دن گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ساتھ ایسی آتی ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتی ہے. 3 اشروں کی 3 دعائیں، یہ بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے. بالکل کسی جگہ پہ یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ فلاں کا ہے، دوسرا فلاں کا ہے، تیسرا فلاں کا ہے. یعنی رحمت کا، دوزخ سے آزادی کا، مغفرت کا. اچھا حافظ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اعتکاف صرف مسجد سے مخصوص ہے یا گھر میں بھی عورتیں یا خواتین کر سکتے ہیں؟ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایک واضح حکم دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو. اس نص کی روشنی میں کوئی اور جواز کی شکل دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی بھی عورت یا مرد گھر میں بیٹھ جائے. رمضان مبارک کے مہینے کے بعد فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں، تو فطرانہ کی اصل حقیقت کیا؟ اور کچھ لوگ فطرانہ پہلے ادا کر دیتے ہیں، اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیے. رسول کریم علیہ السلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ آتے ہیں، آپ نے فرض کیے اس کو امت پہ، اور اس کے لیے صاحب نصاب کی بھی شرط نہیں رکھی. یہاں تک کہ جو عید کے دن بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ فطرانہ ہے، اور اگر عید کی نماز ہو گئی تو اب فطرانہ نہیں ہوگا، اب اس کی طرف سے عام صدقہ ہے. یہ جو اکثر ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا عیدی دینے کے لیے، وہ فریش نوٹ لیتے ہیں اور بازار میں وہ اس کے اوپر پیسے لے کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے شرعی طور پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ایوری ون، دس از محمد سبحان جاوید، این ایجوکیشنلسٹ اینڈ مینٹور. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان جاوید ٹاکس اینڈ ویلکم ٹو رمضان اسپیشل ایپیسوڈ. الحمدللہ رب العالمین، ہم اللہ کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ہمیں ایک بار دوبارہ سے رمضان المبارک کا ایک بہترین مہینہ عطا فرمایا. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرتیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں عام ہوتی ہیں. یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس میں انسان زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرتا ہے اور اپنے آپ کو سدھارتا ہے. ناظرین، آج کے پوڈ کاسٹ میں جو ہمارے ساتھ معزز شخصیت موجود ہیں وہ اسلامک اور دینی علوم میں پی ایچ ڈی اسکالر ہیں. انہوں نے مکہ مکرمہ سے اپنی ڈگری کو مکمل کیا اور آج وہ سوشل میڈیا اور ڈیفرنٹ پلیٹ فارم پر دین کا پیغام پھیلا رہے ہیں. میں بات کر رہا ہوں ڈاکٹر حافظ نعیم صاحب کی. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے رمضان المبارک کی اہمیت پر، شب قدر کی امپورٹنس پر، دعا اور توبہ کی طریقوں پر، اور اس کے علاوہ بہت سے مسائل پر. ڈاکٹر صاحب، آپ کو رمضان کے اسپیشل ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتے ہیں. جی، آپ کا شکریہ. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. اچھا ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کیا ایسی وجہ ہے کہ 12 مہینوں میں سب سے زیادہ امپورٹنس اس کو حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے انوائٹ کیا. دوسری بات یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کو ایک خاص مقام حاصل ہے. بہت ساری اس کی وجوہات ہیں. قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے جو ایک وجہ بیان کی ہے وہ اس میں قرآن کا نازل ہونا ہے. اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اظہار جس انداز میں ہوتا ہے وہ بقیہ 11 مہینوں میں اس طرح سے نہیں ہوتا. یعنی آپ یوں کہیے کہ ہر انسان کے ساتھ ایک بیرونی شیطان ہر وقت لگا رہتا ہے. اس ایک مہینے میں اللہ تعالیٰ اس شیطان کو بند کر دیتے ہیں. بالکل ایسے. اور انسان کا اپنی اصلاح کرنا، اپنے آپ کو نیکی کی طرف لے کے آنا اور جنت کے
راستے پہ چلنا اس کے لیے انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ اس مہینے کے بارے میں نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رات ایک فرشتہ ندائیں لگا رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ لے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر لے، کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ سے جو مانگنا چاہتا ہے وہ مانگ لے۔ یہاں تک کہ ہر رات ایک فرشتہ ندا لگاتا ہے انسانوں کے نام کہ اے نیکی کے متلاشی تو اور تیز ہو جا نیکیاں کمانے میں، اور اے شر کے کام برائی کے کام کرنے والے تو اب اس کے احترام میں باز آ جا۔ تو اس مہینے کو جو بے شمار فضائل نصیب ہوئے اس میں آپ دیکھیں کہ خاص کر اگلا عشرہ جو شروع ہونے والا ہے، آخری عشرہ، اب اس عشرے میں ایک رات اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر من الف شہر۔ یہ رات یعنی لیلۃ القدر کی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل رات ہے۔ اچھا کتنی افضل ہے یہ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب موطا امام مالک میں ایک روایت نقل کی ہے کہ اہل علم فرماتے ہیں کہ رسول کریم علیہ السلام کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائی گئیں، اور جیسا کہ خود قرآن بھی کہتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال تو وہ تھی جو انہوں نے تبلیغ کی۔ اب کتنی تھی اب کتنی ان کی عمر تھی واللہ عالم۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو جب عمریں دکھائی گئیں تو آپ نے گویا کہ اپنی امت کی عمروں کو کم محسوس کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے ایک ایسی رات رکھ دی کہ جس ایک رات کی عبادت 83 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ اور رسول رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی اس رات کی عبادت سے بھی محروم رہا فقد حرم الخیر کلہ، وہ ایک طرح سے کل کی کل بلائی اور خیر سے محروم ہو گیا۔ تو اس لیے ہمارے لیے ایک ریمائنڈر بھی ہے، ہماری یوتھ کے لیے بھی، نوجوانوں کے لیے بھی، تمام مسلمانوں کے لیے، جو کچھ پیچھے ہو گیا ہے اس کو چھوڑ دیجئے اور آخری عشرہ اس کی قدر کیجئے، اور اپنے آپ کی وہ غلطیاں، وہ کمی کوتاہیاں جو پہلے رہ گئی ہیں ان کو دور کیجئے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کے ہاں جو اعتبار ہونا ہے وہ آخری وقت کا ہے۔ انما الاعمال بالخواتیم، جس پہ انسان کا اختتام ہوتا ہے، یہاں تک کہ زندگی کا بھی اختتام کہہ لیں یا مہینے کا اختتام اگر ہمارا اچھا ہو جاتا ہے، پہلے جو بھی کمی کوتاہیاں رہے گی اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ یہ جو بابرکت مہینہ ہے اب اس کی قدر ہم اس انداز میں کریں کہ کہیں ہم بے قدری کر کے نبی رحمت علیہ السلام کی بد دعا کے مستحق نہ بن جائیں۔ دیکھیں یوں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی، جبریل امین نے بھی، اور جناب رسول کریم علیہ السلام نے جس غم و غصے کا اظہار اس آدمی کے لیے کیا ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی اپنے شب و روز نہیں بدلتا، وہی عادات وہی طور طریقے رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے آدمی کو دوزخی کہا ہے۔ اور دعا کے کرنے والے جبریل امین، بد دعا آپ کہیے، آپ کے سامنے بد دعا کی گئی کہ وہ آدمی جس کی زندگی میں رمضان کا مہینہ آیا اور اس نے ایسے کام نہ کیے کہ جس سے اپنی مغفرت کو یقینی کر سکا، تو ایسا آدمی دوزخ میں چلا گیا اور ایسا آدمی اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو جبریل امین نے نبی رحمت علیہ السلام سے کہا قل آمین، آپ میری اس بد دعا پہ آمین کہیں۔ رحمت للعالمین نبی نے اس بد دعا پہ آمین کہا، آمین۔ تو بس ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے، اور جو ہماری غلطیاں ہیں، جو کچھ کرنے کے کام ہیں، وہ بعد میں انشاءاللہ ہم بات کرتے ہیں۔ آپ نیکسٹ سوال پہ آئیے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جیسے آپ نے بات کی ہے کہ رمضان مبارک کے ہم آخری عشرے کی طرف اب موو کر رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو آخری عشرے میں اب کون سی عبادت ہے جسے ہمیں کرنا چاہیے؟ جی اچھا، دیکھیں ایک تو رمضان کا جو ایک خاص اس کے اندر نزول قرآن کا مہینہ ہے، اور قرآن کا ایک خاص تعلق ہے رمضان کے ساتھ۔ بالکل، اسی لیے ہمیں بڑے بڑے جو حدیث کے امام ہوتے تھے، جو 11 مہینوں میں حدیث کی تعلیم کیا کرتے تھے، جن میں سے ایک بڑے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی سب سے پہلی جو حدیث کی کتاب لکھی گئی ریٹن حالت میں وہ امام مالک تھے، جن سے ایک پورا مسلک بھی وجود میں آتا ہے فقہ مالکی۔ تو بہت بڑے امام تھے، مدینہ میں آپ کا درس حدیث بہت بڑا ہوتا تھا، لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ پورے رمضان میں تمام حدیث کے دروس کو چھوڑ کے وہ اپنا تعلق قرآن کے ساتھ خاص کر لیتے تھے۔ اہمیت کا جی، اور یہ وجہ نہیں ہے کہ کوئی اور آپ احادیث نہیں پڑھ سکتے، لیکن وہ اپنے آپ کو خاص کر لیتے تھے اس قرآن کریم کے ساتھ۔ تو ایک تو ہمیں اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ بہت مضبوط کر لینا چاہیے، صرف پڑھنے کی حد تک نہیں، اس لیے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے، جب بھی اللہ تعالیٰ نے نزول قرآن
کے بارے میں بات کی تو وہاں پہ اس کا ایک مقصد یہ بیان کیا، ہدی للناس، یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ تو قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری جو بالخصوص یوتھ ہے اس کو اس وقت جتنا قرآن سے اٹیچ ہونے کی ضرورت ہے، پہلے بھی ضرورت تھی لیکن اب تو بہت زیادہ ہو گئی ہے کہ جب مایوسی ہے، ڈپریشن ہے اور ہمیں ہر طرح کا سہارا چاہیے، ہر آدمی مختلف موٹیویشنل سپیکرز کی طرف جاتا ہے، ہوپ اس کو چاہیے۔ تو میں کہتا ہوں جتنی ہوپ، جتنی موٹیویشن قرآن کریم نے دے دی ہے، دنیا کا کوئی موٹیویشنل سپیکر اتنی موٹیویشن اور ہوپ نہیں دے سکتا۔ بالکل ایسا ہے۔ تو قرآن کریم کو ایک تو اس کی تلاوت کو زیادہ کر لیجیے اور دوسرا اس کے مفہوم کی طرف توجہ کیجیے۔ پھر اسی طرح اس آخری عشرہ میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول کریم علیہ السلام جتنا زیادہ نیکی کی حرص کرتے تھے، کوشش کرتے تھے، اتنا آپ بقیہ 11 مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اسی کے ساتھ وہ حدیث بھی سمجھ لینی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا لمبا رات کا قیام کیا کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے۔ اب یہ عام قیام کی بات ہے، اور رمضان کے آخری عشرے میں کتنا کرتے ہوں گے یہ تو اللہ تعالیٰ جانے، لیکن آپ اتنا اہتمام کرتے تھے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی کوشش کرتے تھے نیکیوں کو کمانے کی جتنی بقیہ 11 مہینوں میں نہیں کرتے تھے۔ تو اس میں بالخصوص جو 5 طاقراتیں رکھی ہیں، ہم اس میں بھی عام طور پہ شارٹ کٹ وے کے چکر میں ہوتے ہیں، نشانیاں پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ کون سی رات کے چانس زیادہ ہیں۔ یہ درست عمل نہیں ہے بالکل، اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے حکم دیا تحروا، اس رات کو لیلۃ القدر کو تلاش کرو طاق راتوں میں، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں، 5 راتوں میں اس کو تلاش کرنا ہے۔ اچھا، پھر اس کی کچھ نشانیاں اگرچہ بتائیں کہ جو لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے اس سے اگلا دن سورج انتہائی صاف طلوع ہوتا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان نشانیوں کو دیکھنے کی ضرورت ہی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ ایک آدمی اگر وہ 5 رات کا قیام کر لے، جتنی اللہ نے توفیق دی ہے، کچھ شب بیداری کر لے، کچھ نوافل پڑھ لے، کچھ ذکر اذکار کر لے، دعائیں کر لے، تو یقینی طور پہ یہ آدمی لیلۃ القدر کو پانے والا بن گیا، 5 راتوں کو جس نے پا لی ہے۔ اگرچہ بعض روایتوں میں 27ویں رات کے بھی کچھ اقوال ملتے ہیں، کچھ اور روایتوں کو دیکھیں تو کچھ مخصوص راتوں کا ذکر بھی اس میں آتا ہے کہ فلاں ہو سکتی ہے، فلاں ہو سکتی ہے۔ اچھا، اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہر سال بدل کے آتی ہے، ایک سال اگر 21 کو ہے 23 کو بھی ہو سکتی ہے، 25 کو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ یقینی بات نہیں ہے کہ ہر سال وہ ایک ہی رات کو ہوتی ہے۔ اچھا، پہلے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تھا کہ فلاں رات ہے، تو آپ اپنی امت کو بتانے کے لیے اصحاب کو نکلے۔ حدیثوں میں آتا ہے باہر جب آپ تشریف لائے تو دیکھا 2 آدمی آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلا دیا، اور اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی۔ اگر ایک ہی رات بتا دی جاتی تو شاید امت کا وہ حال ہوتا جو آج ہے، اس سے بھی شاید کئی گنا آگے بدتری میں ہوتے، کیونکہ پتہ ہے ایک رات تو مل گئی ہے نا۔ اسی لیے کہ یہ جستجو میں لگے رہیں، 5 راتیں تو کم سے کم اس کو تلاش کریں۔ تو بس باقی تو دیکھیں کرنے کے خیر کے کام بہت سارے ہیں، صدقہ خیرات زیادہ کر دینا چاہیے۔ رسول کریم علیہ السلام اس مہینے میں اس قدر صدقہ خیرات چیریٹی اللہ کی راہ میں کرتے تھے کہ حدیثوں میں آتا ہے جس طرح تیز آندیاں چل رہی ہوں، ہوائیں چل رہی ہوں، اس طرح اللہ کے رسول علیہ السلام اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ تو یہ چند اعمال ہیں، اور میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ تو ظاہر ہم نے اعمال کی بات کی ہے، لیکن اعمال قبول ہونے کے لیے انسان کا باطن پاک ہونا بھی بہت ضروری ہے، دلوں کا پاک ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات کو، یعنی پورے سال میں اور ہر ہفتے میں 2 ٹائم انسانوں کے اعمال اللہ کے ہاں پیش ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر بندہ مومن کو معاف کر دو لیکن 2 کو معاف نہیں کرنا۔ اچھا، اور وہ 2 ایسے آدمی ہیں، پہلی بات فرمائی ایک وہ آدمی جو اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا ہے، اور دوسرے وہ 2 آدمی جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ملائکہ سے فرماتے ہیں انظروا ھذین حتی یصطلحا، ان دونوں کا معاملہ ابھی مؤخر کر دو تا وقت ہے کہ یہ آپس میں صلح نہ کر لیں۔ تو بعض دفعہ تو کوئی شرعی وجوہات ہوتی ہیں، بہت بڑی بڑی وجوہات ہوتی ہیں، اگرچہ بعض صورتوں میں 3 دن سے زیادہ بھی قطع تعلقی کرنا احادیث سے ہمیں اس کا ثبوت ملتا ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام نے 3 اصحاب جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، آپ نے ان سے 50 روز بائیکاٹ کیا۔ آپ نے اپنی بیویوں سے ایلا کیا، اور ایلا ہوتا ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے قسم کھا لے کہ میں نے
اس سے تعلق قائم نہیں کرنا، وہ اس کے الگ سے فقہی مسائل ہیں۔ تو آپ نے 3 دن سے زیادہ ہیلا بھی کیا۔ اچھا، پھر اسی طرح عبداللہ بن عمر ایک صحابی تھے جن کا اپنے بیٹے سے کسی شرعی مسئلے پہ جھگڑا ہوا، اور حدیث رسول سن کے بھی ان کے بیٹے نے اپنی عقل کو آگے رکھا کہ میں تو یہی کام ایسے ہی کروں گا۔ تو عبداللہ بن عمر ان سے اتنے ناراض ہوئے کہ مرتے دم تک اس سے بات نہیں کی۔ تو یہ کیونکہ عام طور پہ جب ایسی بات ہوتی ہے تو بے شمار پھر یہ سوالات پوچھے جاتے ہیں کہ جی بعض دفعہ کوئی شرعی مسائل ہوتے ہیں تو پھر اس میں بھی کیا ہم ناراضگی نہ کریں؟ تو بعض صورتوں میں ناراضگی کرنا جائز ہے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں یہ جو ہمارے چھوٹے موٹے مسائل ہوتے ہیں وہ ہماری شادی پہ نہیں آیا چلو جی جینا مرنا ختم، یہ درست نہیں ہے۔ چھوٹا موٹا مسئلہ ہو گیا، کسی نے غیبت کر دی، کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، تو یہ رمضان کا مہینہ دراصل ہمیں اپنے دلوں کو پاک صاف کرنے کا بھی حکم دیتا ہے۔ تو اس حدیث کی روح سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ 2 آدمی جو آپس میں بغیر کسی وجہ کے نفرتیں دل میں پالے ہوئے ہیں، اللہ پاک یہ نہ کہہ دے ابھی ذرا ان کا بھی معاملہ ڈیلے کرو تا وقت کہ یہ صلح نہ کر لیں۔ تو اپنے دلوں کو بھی ہمیں صاف کرنا چاہیے۔ جو رشتہ داریاں ہیں ان کو تو ویسے ہی صلہ رحمی کا جو حکم دیا گیا ہے، صلہ رحمی کو، رشتہ داری کو جوڑ دینا چاہیے، جوڑنا چاہیے، اور ناراضگیوں کو، قطع رحمی کو ختم کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، طاق راتوں کا ہم نے ذکر کیا کہ رمضان مبارک کے جو سب سے جو اہمیت کے حامل ہیں، تو طاق راتوں میں وہ کون سی عبادت ہے؟ کیا ہمیں شب داری کرنا چاہیے؟ کیونکہ اس میں ڈفرینٹ چیزیں آتی ہیں کہ آپ اتنے نوافل پڑھیں، بہت سی کنفیوژن ہے لوگوں کی۔ تو طاق راتوں کے اندر ہمیں کون سی ایسی عبادت ہے جو ہمیں لازمی طور پر کرنی چاہیے اور کن سے احتیاط کرنا چاہیے؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال کیے۔ اور دیکھیں، عبادت ساری کی ساری یہ کرنے کے لیے ہمیں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ عبادت ہے ہی وہ جو ہمیں پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے۔ پورے سال میں یہ واحد عشرہ ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام جاگا کرتے تھے اور فیملی کو بھی جگایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہمیں نہیں دکھائی دیتا کہ پوری رات رسول رحمت علیہ السلام جاگے ہوں۔ اب اس رات میں نبی کریم علیہ السلام سے جو ہمیں ملتا ہے نا، وہ قیام کا ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں بھی یہ لفظ آتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے لیلۃ القدر کا قیام کیا ایمان اور ثواب کی امید رکھتے ہوئے، اس کی وجہ سے اس کی زندگی کے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ اور یقیناً اس سے مراد صغیرہ گناہ ہیں، اس لیے کہ جو کبیرہ گناہ ہیں اس کے لیے توبہ کرنا ضروری ہے، اور توبہ کی الگ کچھ شرائط ہیں، وہ بعد میں اگر آپ سوال پوچھیں گے تو اس طرف میں آتا ہوں۔ لیکن اس میں اصل جو نبی کریم علیہ السلام اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں جن 3 راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کرایا، صحابہ نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کا قیام جب ختم ہوا تو ہمیں اپنی سحری چھوٹ جانے کا ڈر تھا۔ یعنی اتنا لمبا قیام تھا کہ جو سحری کے وقت تک چلتا رہا۔ تو اس میں افضل تو یہ ہے کہ قیام کیا جائے، نفل نماز پڑھی جائے، جس کو ہم تہجد بھی کہتے ہیں، جتنی پڑھ لی جائیں۔ دیکھیں اس میں حدیث میں آتا ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، نبی کریم علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی، تو 2 رکعت کر کے جتنی بھی کوئی نماز پڑھ لیتا ہے یہ درست ہے۔ اچھا، اب اس میں بعض جو ہمارے ہاں یہ ہے کہ جی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں اور یہ نماز آپ نے اتنے رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ بالکل دین سے تو ثابت نہیں ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے تو ایک صحابی سے فرمایا تھا جن کی نماز میں کچھ خامی تھی، تو آپ نے ان کو جو طریقہ بتایا تھا اس میں آپ نے پہلے بتایا کہ پھر اس انداز میں نماز شروع کرو، اور پھر آپ نے فرمایا جو تمہیں آسان ہو وہ پڑھ لو، جو تمہیں آسان لگے جتنا حصہ اس کو نماز میں پڑھ لو۔ تو اسی لیے کوئی خاص حصہ نماز کے لیے کرنا کہ فلاں ورد، فلاں ذکر، فلاں صورت 101 مرتبہ پڑھیں، 50 مرتبہ پڑھیں، 10 مرتبہ پڑھیں، یہ بالکل اپنی طرف سے اضافہ ہوگا، دین میں ایسا کہیں پر حکم نہیں دیا گیا۔ تو اللہ نے جتنی توفیق دی ہے اتنے نفل کثرت کے ساتھ پڑھیں، توبہ استغفار کریں، اللہ سے مانگیں، گناہوں کی معافی مانگیں، جو کچھ پہلے کرتے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، تلاوت کریں، جو اس رات میں کر سکتے ہیں خیر کا کام۔ اب ہمارا مزاج ایسا نہیں ہوتا، قرآن ویسے بھی ہمیں یاد نہیں ہوتا اتنا، تو کتنا کو آپ نفل پڑھیں گے؟ رسول کریم علیہ السلام نے تو ایک رات جو آپ نے قیام کیا، ایک رکعت میں سورہ بقرہ پڑھی 28 پاروں کی، ایک رکعت میں 28 پارے پڑھ دیے۔ تو ہمارے تو حافظ نہیں 28 پارے پڑھ سکتے، تو اسی لیے قیام جتنا کو کر سکتا ہے کرے۔ دیگر دعا ہے، دعا بھی بہت بڑی عبادت ہے، اور پھر ذکر اذکار ہے، بیٹھ کے تسبیحات پڑھیں، کوئی مخصوص نہیں کی گئی۔ اچھا، لیلۃ القدر کی جو طاق رات ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے نا، اس میں ایک وظیفہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے
کہ اگر میں لیلۃ القدر کو پا لوں تو کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا تھا عائشہ تم اس دعا کو پڑھنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، مجھے بھی معاف فرما۔ تو یہ ایک وظیفہ صرف بتایا گیا ہے جو لیلۃ القدر کی رات، یعنی ہر طاق رات میں، کیونکہ ہمیں یقینی طور پہ تو پہلے نہیں پتا کہ آج کی رات طاق رات ہے، بالکل ایسے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر طاق رات میں اس وظیفے کو اپنا معمول بنائیں۔ اچھا، اسی ضمن میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں آپ اکثر دیکھتے ہیں یہ جو افطار کیلنڈر چھپے ہوتے ہیں اور ان کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 اشروں کی 3 دعائیں، یہ بالکل کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بالکل کسی جگہ پہ یہ کسی صحیح حدیث میں اس کا وجود نہیں ہے کہ پہلا جو عشرہ ہے وہ فلاں کا ہے، دوسرا فلاں کا ہے، تیسرا فلاں کا ہے، یعنی رحمت کا، دوزخ سے آزادی کا، مغفرت کا۔ بلکہ حدیثوں کو تو آپ دیکھیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر رات رمضان کی ہر رات اللہ رب العزت دوزخ سے اتنے لوگوں کو نجات دیتے ہیں جتنی بقیہ 11 مہینوں میں نہیں دی جاتی۔ پھر اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ بخشش کی جہاں تک بات ہے، پورا سال صرف رمضان نہیں، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ تشریف لاتے ہیں اور اللہ پاک ندائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ ہم نے اس کو محدود کر دیا کہ رحمت کا عشرہ ایک ہے۔ تو جو دعائیں بھی آپ خیر کثیر والی مانگنا چاہتے ہیں، مخصوص کیے بغیر آپ دعا کیجیے، لیکن جب ہم کسی دعا کو خاص کر لیتے ہیں تو عام مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ دعا نبی رحمت علیہ السلام نے بتائی ہے اور اس کا پڑھنا مسنون ہے، تو یہ عمل غلط ہے۔ باقی آپ اگر روٹین میں وہ دعا بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھیے آپ، لیکن اس کو خاص نہیں کر سکتے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات کی آپ نے اس حوالے سے۔ اسی حوالے سے ہم دیکھتے ہیں روزے سحری کے ٹائم اور افطار کے ٹائم بھی ایک مخصوص دعا ہم نے بنائی ہوئی ہے، تو اس کے ریلیٹڈ بھی ہمیں بتائیے گا۔ جی بالکل، اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ کھانے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی عمر بن ابی سلمہ سے فرمایا تھا کل بیمینک سم اللہ، پہلی بات فرمائی تھی جب بھی کھانا کھانے لگو تو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھانا ہے۔ اور روزے کی نیت کے بارے میں یہ ضرور آتا ہے کہ جس نے روزے کی نیت نہ کی فلا صیام لہ، اس کا روزہ ہی نہیں ہے۔ اب اس کی پوری ایک تشریح ہے کہ اس نیت سے کیا مراد ہے۔ تو بہت سارے عرب سکالرز تو کہتے ہیں کہ رمضان جو ہی شروع ہوتا ہے، آپ رات کے وقت جب یہ دل میں سوچ لیتے ہیں کہ میں پورے مہینے کے روزے رکھوں گا، یہی نیت ہے۔ اور بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ نہیں، روزانہ رات کو آپ پہلے سے یہ ارادہ کر کے سوئیں کہ صبح انشاءاللہ میں نے روزہ رکھنا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو ہمارے ہاں نیت کے لفظ ہے وابی صومی غدین نویت من شہر رمضان، اور وہ سحری کے وقت پڑھنا، بالکل، اور ویسے اس کا اگر آپ معنی دیکھیں نا، ٹیکنیکلی بندہ حیران ہوتا ہے کہ یہ کیا ہم پڑھ رہے ہیں۔ وہ تو نیت ہوتی ہے کہ میں کل کے روزے کی، روزہ تو آپ سحر تو آج کھا رہے ہیں نا، تو آپ کہہ رہے ہیں میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، اور یہ نیت کے الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرے سے ثابت نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ دین وہی ہے جو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیے، اور جو اس طرح کے لفظوں کو ادا کرنا نیت میں، یہ اٹ سیلف کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ کسی عبادت سے پہلے آپ کھڑے ہو کے آپ زبان سے اس کو ادا کریں۔ بڑی سے بڑی عبادت دیکھیں ہو نا، آپ جب صبح بیدار ہوئے کس لیے ہوئے؟ روزہ رکھنے کے لیے۔ آپ جب گھر سے چل کے مسجد کی طرف گئے، حدیث میں آتا ہے کہ ہر اٹھنے والے قدم پہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتے ہیں جب آپ نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر آپ نے گھر سے وضو کیا، نماز کے لیے مسجد گئے، تو یہ آدمی ایسے ہے جس طرح اس نے حج کے لیے احرام پہنا، اس کو اتنا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ یہ کیوں ثواب مل رہا ہے؟ آپ گھر سے کس لیے چلیں؟ نماز پڑھنے کے لیے۔ تو نیت وہیں سے ہو گئی تھی جب آپ نے کام کاج کو چھوڑا، جب آپ گھر سے نکلے، آپ نے وضو کیا، آپ نے نماز کے لیے، یہی نیت ہے۔ نیت کے لیے روزہ ہو یا کوئی اور عبادت ہو، اس کے لیے نیت کرنا یہ درست عمل نہیں ہے۔ اور اسی طرح جو روزہ افطار کرنے کی دعا ہے، کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ بسم اللہ پڑھ کے آپ روزہ افطار کیجئے۔ صرف ایک دعا ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے جس کا آپ اہتمام فرماتے تھے، لیکن وہ دعا آپ پڑھتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد۔ اچھا جی، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، جس کا معنی یہ ہے کہ بھوک پیاس چلی گئی اور رگیں تر ہو گئیں، اور اگر اللہ نے چاہا تو اجر یقینی ہو گیا۔ یہ آپ پڑھتے تھے روزہ افطار کرنے کے بعد، اور بسم اللہ پڑھ کے صرف روزے کو افطار کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ہمیں بتائیے گا کہ رمضان مبارک کے جو آخری عشرہ ہے اس میں توبہ کے آپ نے ابھی بتایا کہ جو کبیرہ گناہ ہے اس کے لیے واقعی ہمارے لیے توبہ کرنا لازم ہے۔ جی، تو توبہ کی اصل حقیقت کیا ہے؟ سر دیکھیں، ایک تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ توبہ کا معنی کیا ہے، اور توبہ کو اللہ تعالیٰ کتنا پسند کرتے ہیں، اور توبہ ایک بندہ مومن کی زندگی میں کیوں ضروری ہے۔ 2-3 اس کے مختلف پہلو ہیں۔ سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں تو توبہ کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا،
واپس پلٹ آنا. ٹھیک ہے. یعنی آپ جس راستے پہ جا رہے ہیں ادھر سے آپ یو ٹرن لے لیں، یہ توبہ ہے. توبہ کا معنی یہ ہے جو کام آپ کر رہے ہیں پہلے اس کو چھوڑیں، گناہ کا کام. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بے شمار مقامات پہ اس کا حکم دیے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی سچی توبہ کرو. وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون، اور اے مومنو تم سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اچھا، اس کی بے شمار جو آیات ہیں، میں اس میں سے سورہ زمر کی ایک آیت ایسی ہے جس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں اتنی ہوپفل، اتنی امید افزا آیت ہے کہ ہر انسان اس آیت کو پڑھ کے شاید یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یقینی طور پہ بخش دیں گے جتنے بھی کسی کے گناہ ہوں. قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے بندوں سے فرما دیجئے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے. انہ هو الغفور الرحیم، اس کا تعارف ہی یہ ہے، وہ غفور ہے، رحیم ہے. بالکل. لیکن اسی آیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو ڈیمانڈز بھی کی ہیں. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں. وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اپنے آپ کو مطیع کر دیں اللہ کے سامنے. تو توبہ کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے، نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا غضب کس قدر سخت ہے بندہ مومن کو پتہ چل جائے تو یہ کبھی جنت کی آرزو ہی نہ کرے، اور اللہ کی رحمت اس قدر زیادہ ہے کہ اگر کفار کو بھی پتہ چل جائے تو وہ بھی اپنے لیے جنت کو یقینی سمجھے. تو توبہ ایک بندہ مومن کو تو ہر صورت میں کرنی چاہیے، ایون کہ گناہ نہ بھی کر رہا ہو. رسول رحمت علیہ السلام کا کون سا گناہ تھا؟ معصوماً الخطا تھے. لیکن آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک دن میں 100 مرہ 100 مرتبہ توبہ کرتے تھے. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح انسانوں کے دلوں پہ غفلت کے پردے حائل ہونے لگتے ہیں، لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي، میرے دل پر بھی جب کبھی کوئی ایسی صورت بنتی ہے تو میں ایک دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں. اور ایک حدیث کے لفظ ہیں وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 70 مرہ، میں ایک دن میں 70 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں. استغفار اور توبہ کا فرق یہ ہے کہ استغفار قول کا نام ہے، توبہ عمل کا نام ہے. ایک آدمی صبح سے شام تک کئی تسبیحات ختم کر دے، میری توبہ میری توبہ میری توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں ہے جب تک جو کام وہ غلط کر رہا ہے ان کو ترک نہ کر دے اور جن حرکتوں سے وہ باز نہیں آتا جو رب رسول نے روکی ہیں، تب تک توبہ نہیں ہو سکتی. تو توبہ بیسیکلی عمل کا نام ہے اور استغفار یہ قول ہے جو ہم زبان سے کہتے ہیں. اچھا، ایک تو استغفار کے بہت سارے وظائف بتائے گئے ہیں اور حدیثوں میں آتا ہے کہ ایسے وظائف ہیں، جیسے ایک وظیفہ بتایا گیا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ محاذ سے، میدان جنگ سے بھاگ کے آنا بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے. لیکن اگر کوئی آدمی وہاں سے بھی فرار ہو کے آ گیا ہو، اس کے پڑھنے سے اللہ اس کے اس گناہ کو بھی معاف کر دیں گے. اور بہت سارے وظائف ہیں، لیکن یہ استغفار کہلائے گا. توبہ یہ ہے کہ آپ ارادتاً اللہ تعالیٰ سے اس بات کا عزم کریں، اللہ پاک جو کچھ پہلے ہو گیا میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. نمبر 2، دوسری بات آپ اس میں عزم کریں، اللہ سے وعدہ کریں اللہ پاک آج کے بعد میں یہ کام نہیں کروں گا. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ توبہ کر رہے ہیں اس پہ آپ شرمسار بھی ہوں کہ میں نے غلط کیا. یہ 3 شرائط جب تک نہیں پائی جاتی توبہ نہیں ہوگی. اب چوتھی شرط اس سے بھی زیادہ بڑی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ کی جو بخشش ہے وہ تو ہر وقت یقینی ہے. بس ہمیں کہا کہ ذرا سلیقے سے مانگو، جو طریقہ تمہیں بتایا اس طریقے کے مطابق مانگو، اللہ تعالیٰ سارا کچھ ہی معاف کر دے گا. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ کرنے والا تو ایسا ہے جیسے اس نے سرے سے گناہ کیا ہی نہیں تھا. سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دیں گے. صرف ایک شرط رکھیے، کیا؟ آپ اس طریقے کے مطابق آئیں جو اللہ رسول نے آپ کو بتایا. اور اس میں 3 باتیں جو میں نے بیان کی ہیں. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر میں نے کسی بندے کا حق کھایا ہے، اللہ نے فیصلہ کیا ہے جب تک وہ بندہ مجھے معاف نہ کرے اللہ اس بندے کو معاف نہیں کرتے.
اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ریاض الصالحین میں جو 4 شرائط توبہ کی قبولیت میں لکھی ہیں، 3 ایسے گناہ جن کا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہے، 3 شرائط وہ ہیں، اور چوتھی وہ ہے جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر کسی کی چوری کی ہے اور کسی کا مال کھایا ہے، یا اسی طرح کسی کی عزت پہ حملہ کیا ہے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، یہ سارے مختلف گناہ ہیں، تو اس سے معافی مانگی جائے، اور یقینی طور پہ وہ یہ سمجھے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات مجھے معاف کر دیں گے۔ یہ اکثر اسٹوڈنٹس خاص کر بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا۔ قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنی گارنٹی دی ہے، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا، تھوڑا سا کام تو تم بھی کرو نا، اس مطابق توبہ کرو، میں سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ اور پھر اکثر لوگ پوچھتے ہیں جی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے کہ اگر انسان کی زندگی میں تبدیلی آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جو کام ہم رمضان سے پہلے، توبہ سے پہلے کر رہے تھے، وہی کام ویسے ہی جاری ہیں، اور عید کے بعد ہم نے سودی بینک میں ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لیا ہے، تو بھائی صاحب پھر فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول ہے، یہ جھوٹوں کی توبہ ہے، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کے لیے کی جا رہی ہے، یہ توبہ نہیں ہے۔ تو بس یہ چند شرائط ہیں، اگر یہ پائی جائیں تو انشاءاللہ انسان کی بخشش یقینی ہے۔ حافظ صاحب بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ہمارا آپ کا جو میسیج ہے کہ توبہ اگر ہمارے سے غلطی ہو بھی گئی ہے، ہمیں اس پہ گلٹ فیل کرنا ہے، اور ہمیں دوبارہ پکا ارادہ کرنا ہے اور عزم کرنا ہے کہ ہم دوبارہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، تو ہماری توبہ قبول ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اسپیشلی ہمیں دعا کا کہا گیا، تو دعا کا کون سا وہ وقت ہے کہ جیسے ہمیں کہا گیا کہ سحری کے وقت مانگو، افطاری کے وقت مانگو، تو کون سا وقت ہے رمضان مبارک کے خاص مہینے میں جب دعا ہماری لازمی قبول ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں، دعا کے بارے میں نا 2-3 باتیں ہمیں سمجھ لینی چاہیے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ دعا کو عبادت کہا گیا ہے، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اللہ سے دعا نہیں کرتے ان کو متکبر کہا ہے، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ اللہ نے اس کو تکبر سے تعبیر کیا ہے کہ جو مجھ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے زیادہ کرنی چاہیے۔ اچھا، دعا افضل یہ ہے کہ ہاتھ اٹھا کے کی جائے، ویسے تو دعا کسی حالت میں بھی کی جائے، انسان بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے سونے سے پہلے، یا رات کو بیدار ہوتا ہے، کسی حالت میں بھی کی جائے بغیر وضو کے بھی، تو اللہ تعالیٰ سننے پہ قادر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ نے وعدہ کیا ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تمہارا رب تم سے کہہ رہا ہے مجھ سے دعا کرو، میں گارنٹی دے رہا ہوں قبول کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ قادر ہے اس بات پہ، لیکن کچھ افضل اوقات بتائے ہیں اور کچھ طریقے بتائے ہیں کہ وہ اگر اختیار کر لیے جائیں تو دعا کی قبولیت یقینی ہو جاتی ہے۔ ان میں سے افضل عمل پہلا یہ ہے کہ انسان باوضو ہو کے قبلہ رخ ہو جائے۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کو بے شمار مقامات پہ ایسا ہوا کہ جب کسی صحابی کی شہادت کی خبر موصول ہوئی تو آپ اٹھے، وضو کیا، اور آپ نے اپنے ہاتھوں کو اتنا بلند کیا، صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کی بغلیں دکھائی دے رہی تھیں، کیونکہ اس دور میں آج کی طرح قمیص تو نہیں ہوتی تھی، تو اوپر چادر لپیٹی ہوتی تھی، تو چادر سے جب آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اب بغلیں تبھی نظر آ سکتی ہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں کو منہ کے برابر پہ رکھیں، اگرچہ ایک قول کے مطابق کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو ایک تو ہاتھ اٹھانے کا طریقہ ہمارا درست ہونا چاہیے کہ بالکل اس انداز میں جیسے کوئی آدمی اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے، تو اس طرح ہاتھوں کو رکھنا یا اس طرح کر لینا یہ درست عمل نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک کہا گیا کہ بے توجہی سے دعا نہ مانگی جائے۔ آپ دعا بھی مانگ رہے ہیں اور مسجد میں یا جہاں پہ بیٹھے ہیں سارا دائیں بائیں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کون سی دعا ہے؟ حدیث میں تو یہاں تک آتا ہے بے توجہی سے اور بے یقینی سے مانگی ہوئی دعا کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ آپ کا خیال ہی نہیں ہے، جب ہے عبادت اسی طریقے کے مطابق مانگے جو ہمیں بتایا گیا ہے۔ پھر اس میں ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ جس سے مانگ رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کی تعریف کریں نا، تو اللہ کی حمد زیادہ سے زیادہ کی جائے۔ کچھ اسماء اعظم ایسے بتائے گئے ہیں، جیسے سورہ بقرہ کی ایک آیت ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ سورہ آل عمران کی سیکنڈ آیت ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جو دعا میں ان کو پڑھ کے دعا مانگتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ تو ایسے اسماء اعظم جس میں اللہ کی تعریف بیان ہوتی ہے۔ دوسری بات ہے کہ درود شریف زیادہ پڑھا جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو سنا جو دعا کر رہے تھے، بیٹھے اور انہوں نے فوری کہا اللہم اغفر لی ورحمنی، اللہ مجھے بخش دے، میرے اوپر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، آپ نے فرمایا تو نے دعا مانگنے میں جلدی کی، تجھے چاہیے تھا پہلے اللہ کی حمد بیان کر پھر درود پڑھ۔ اس کے بعد پھر کہا کہ جو تمہارا دل چاہتا ہے دعا مانگو۔ دعا کی قبولیت کے کچھ جو خاص اوقات بتائے ہیں ان میں سے ایک تو افطار کا وقت ہے۔ ویسے
روزے کی حالت میں ایک روایت میں آتا ہے روزے دار جو بھی دعا کرتا ہے یہ بھی قبولیت کا وقت ہے۔ اچھا، ایک جمعے کے دن گھڑی ایسی آتی ہے، ایک ساتھ ایسی آتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں بندہ جو کچھ بھی اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو وہ چیز عطا کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ جمعے کے روز کی گھڑی کب آتی ہے اس بارے میں اہل علم میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے، اس لیے کہ کسی صریح حدیث میں یہ وضاحت نہیں کی گئی کہ یہ والی گھڑی ہے، تو جی اس کو اوپن رکھا گیا، اسی لیے 40 سے اوپر اقوال ہیں کہ وہ گھڑی کس ٹائم پہ ہے۔ دو قول جو زیادہ ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ عصر سے لے کے مغرب تک جمعہ کے دن یہ گھڑی آتی ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ امام صاحب کے ممبر پہ بیٹھنے سے لے کے اترنے تک، یعنی انسان کو انتہائی محتاط طریقے سے بیٹھنا چاہیے، اور امام صاحب جو دعا کرائیں آمین یہ کہہ کے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ دعا قبول ہوگی۔ پھر اسی طرح سفر کے دوران میں جو دعا کی جاتی ہے اس کے بارے میں فرمایا یہ یقینی دعا ہے۔ ایک دعا جو اذان اور اقامت کے بیچ میں مانگی جاتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کبھی بھی رد نہیں کرتے، یعنی اذان ہو گئی اور مسجد میں نماز سے پہلے جو اقامت ہوتی ہے تکبیر اس سے پہلے جو مانگی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح کچھ اور دعائیں ہیں، جس طرح فرمایا کہ مسافر کی دعا، مظلوم کی دعا، اور والد کی دعا اور والد کی بد دعا، اس کا خاص تذکرہ آتا ہے۔ دعا بھی اور بد دعا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنی قبول ہوتی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا لا شک کا، کوئی شک والی بات ہی کوئی نہیں، ہر صورت میں قبول ہوتی ہے۔ اور دونوں لفظ آتے ہیں لی والدہی اعلیٰ والدہی، اولاد کے حق میں بھی اور اولاد کے خلاف بھی، یعنی بد دعا بھی۔ اگرچہ اس روایت میں صرف والد کے لفظ آتے ہیں، لیکن دیگر روایات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو والدہ کی دعا اور بد دعا بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی درجہ رکھتی ہے جو باپ کی دعا اور بد دعا ہے۔ جیسا صحیح بخاری میں ایک واقعہ آتا ہے، بنی اسرائیل کے ایک بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور وہ عبادت کر رہے تھے، ماں نے پکارا تو انہوں نے سوچا پہلے عبادت پوری کر لوں، ماں نے بد دعا دی، ساری زندگی کی ولایت ضائع ہو گئی، جو بد دعا ماں نے دی تھی وہ پوری ہو کے رہی۔ جریج ولی کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ تو اس لیے اگر ہم پھر اس طرح تہجد کا وقت جو میں نے پہلے روایت بیان کی حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ آ کے فریاد کر رہے ہوتے ہیں کوئی ہے تخطئون باللیل، جس نے رات کی تاریکی میں گناہ کیے ہوں میں اس کو معاف کر دوں، کوئی ہے جس نے دن کی روشنی میں گناہ کیے ہوں وہ مجھ سے معافی مانگے میں اس کو معاف کر دوں۔ تو یہ قبولیت کے اگر اوقات کا اہتمام کر لیا جائے، آداب دعا کو مد نظر رکھ لیا جائے تو دعا کی قبولیت کے چانس کافی بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن اخیر پہ میں یہ بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا، ہم اصل میں یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں مانگوں وہ مجھے مل جائے تو یہ ہے میری دعا قبول ہونا، حالانکہ یہ سوچ غلط ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دعا تو بندہ مومن کی ہر ایک قبول ہوتی ہے، ہر ایک قبول ہوتی ہے اگر وہ جائز دعا ہے۔ اس حدیث کے لفظ ہیں کہ اگر وہ گناہ کی دعا نہ ہو، یعنی جس میں آدمی کوئی گناہ کی دعا کر رہا ہو، یا وہ رشتوں کو توڑنے والی بد دعا نہ ہو، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ ہر ایک دعا انسان کی قبول کرتے ہیں۔ لیکن اس کی قبولیت کی صورتیں تین آپ نے بیان کی۔ دعا کی قبولیت کی ایک تو صورت یہ ہے انسان جو کچھ اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دے، اس کو نظر آ جاتا ہے جی میری دعا تھی پوری ہو گئی۔ ایک دوسری صورت یہ ہے کہ اس پر کوئی آفت مصیبت تکلیف آنے والی تھی، اس کو نہیں پتہ، وہ ہٹ جائے گا، وہ ہٹ جاتی ہے۔ اب بندے کو نہیں پتہ نا، انسان کا علم محدود ہے، کل کیا ہونا ہے، مہینے بعد کیا ہونا ہے، اور ممکن ہے جو حادثہ ہونے والا تھا اس پہ انسان کا 10 لاکھ خرچ ہونا تھا، یہ بندہ رب سے مانگ رہا ہے 1 لاکھ، تو فائدہ تو اس کا بڑا ہو گیا نا۔ اور تیسری کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے لیے اس دعا کو مؤخر کر لیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ پاک انسان کو اتنا اجر دیں گے کہ بعض روایتوں میں یہاں تک کہ لفظ ملتے ہیں بڑے بڑے پہاڑ نیکیوں کے دیکھے گا اور یہ اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ تو میں نے کی بھی نہیں ہے، تو اللہ کہیں گے جو دعا تیری دنیا میں پوری نہیں ہوئی تھی یہ اس کے بدلے میں ہے۔ تو وہ بندہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ تو دعا تو ہماری قبول ہوتی ہے، اور ایک حدیث کے لفظ ہیں ہر دعا قبول ہوتی ہے معلوم یعجل، جب تک کہ بندہ جلدی نہ کرے۔ جلدی کا مطلب جب پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا جلدی یہ ہے کہ ایک آدمی کچھ ٹائم دعا مانگتا رہے، کچھ مہینے یا کچھ ہفتے، اور تھک ہار کے کہے جی میری تو دعا ہی قبول نہیں ہو رہی اور چھوڑ دے، تو اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی قبولیت کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ بعض دفعہ وہ دعا پوری ہونے ہی والی ہوتی ہے لیکن بندہ مایوس ہو کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اسی لیے دعا ایک عبادت ہے، اور دعا کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے، اور بدل بدل کے اوقات میں کرتے رہنا چاہیے، الفاظ بدل بدل کے کرتے رہنا چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہوتا کسی وقت اللہ کو کسی ٹوٹے پھوٹے لفظ پہ ترس آ جائے اور اللہ ہمیں عطا کر دے۔ ٹھیک ہے،
اچھا حافظ صاحب، دعا کی ذکر کر رہے ہیں تو دعا کے لیے ہمیں کچھ یوتھ کوشچن کرتی ہے کہ اگر ہم دعا کی بجائے صرف درود شریف پڑھ لیں تو اس کا بتائیے گا۔ اچھا، ایک حدیث آتی ہے، حضرت ابی بن کعب صحابی ہیں، بہت بڑے قاری بھی تھے۔ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جتنا بھی ذکر اذکار کرتا ہوں، اگر میں اس ذکر میں آپ سے سوال پوچھا کہ میں کتنا درود آپ پہ پڑھوں، اور اس ذکر اذکار میں دعا بھی آتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا تیرا دل چاہتا ہے۔ تو صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول، جتنا بھی میرا ذکر ہے، یہ جتنی بھی میری دعا ہے، میں اس میں سے 1/4 آپ پہ درود پڑھوں اور باقی میں کچھ اور پڑھ لوں، کچھ اور مانگ لوں، تو کیا کافی ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ٹھیک ہے، کر سکتے ہو، لیکن اگر اس میں 1/4 سے اس کو بڑھا لو تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اچھا، سوال وہ پوچھتے چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں ہاف کر لوں، ہاف درود ہاف دعا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی بات فرمائی، کر سکتے ہو لیکن درود بڑھا لو تو زیادہ بہتر ہے۔ پوچھتے چلے گئے، پھر اخیر پہ انہوں نے یہ بات پوچھی تھی، اللہ کے رسول، اگر میں صرف اور صرف درود ہی پڑھتا رہوں اور کچھ نہ مانگوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کے جواب میں ان سے فرمایا تھا، اگر تم صرف درود ہی پڑھتے رہو، اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تمہاری ساری پریشانیوں کو، غموں کو دور کر دے گا اور تمہارے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات معاف کر دے گا۔ تو بالکل یہ ایک عبادت ہے درود پڑھنا بھی، لیکن انسان ذرا میں سمجھتا ہوں مطمئن تبھی ہوتا ہے جب تک کہ وہ اپنے لفظوں میں نہیں مانگتا، اس کو تسلی نہیں ہوتی۔ تو اسی لیے اگر درود زیادہ مقدار میں پڑھ لیا جائے اور اپنے لفظوں میں دعائیں مانگنا، پیغمبرانہ دعائیں مانگنا، قرآن میں جو وارد دعائیں ہیں وہ مانگنا، مسنون دعائیں جو رسول رحمت علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے، وہ مانگنا بھی مسنون ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی دعائیں مانگتا ہے، وہ کوئی خلاف سنت نہیں ہے۔ رسول رحمت علیہ السلام کے بارے میں تو آتا ہے، آپ جو سب سے زیادہ دعا مانگتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب ہمارے، ہمیں دنیا میں بھی بلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بلائیاں عطا فرمانا اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچانا۔ تو اس طرح کی اور جو خیر کثیر والی دعائیں ہیں جو نبی رحمت علیہ السلام دعائیں اکثر مانگتے تھے، وہ دعائیں یاد کر لینی چاہیے۔ وہ دعائیں یاد نہ ہوں تو اپنے لفظوں میں دعا مانگ لینی چاہیے۔ باقی اگر کوئی بندہ، یعنی اللہ نے اس کو مستغنی کر دی ہے اپنی زبان میں دعا مانگنے سے، اور وہ سمجھتا ہے کہ درود شریف پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ کو دلوں کے بھید کو جانتا ہے نا، تو وہ مانگ لیتا ہے، تو ہمارا ایمان ہے انشاءاللہ اس کو بغیر دعا مانگے صرف درود شریف پڑھنے سے ہی اللہ تعالیٰ وہ چیز عطا کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، اکثر جو نوجوان نسل ہے وہ یہ سوال کرتی ہے، وہ تقدیر کو بہت زیادہ مین کرتی ہے کہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے، تو دعا اور تقدیر کا ریلیشن کیا ہے؟ اچھا، ایک تو بات یہ ذہن میں رکھ لینی چاہیے کہ جو تقدیر ہے یہ ہمارے بنیادی ایمانیات میں سے ہے، جیسا کہ حدیث جبریل ہے جس میں جبریل امین انسانی شکل میں آئے تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس اور آ کے کچھ سوال پوچھے تھے۔ ایک سوال یہ تھا ایمان کیا ہے، تو آپ نے اس میں 5 باتیں تو وہی بیان فرمائیں جو ہمارے عقائد میں بیان ہوتی ہیں، ہماری سلیبس کی کتابوں میں بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان، تمام پیغمبروں پر ایمان، تمام فرشتوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور چھٹی بات آپ نے اس حدیث میں فرمائی تھی تقدیر کے اچھا یا برا ہونے پر ایمان۔ اور جامع ترمذی کی روایت میں آتا ہے کہ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 120 دن کے بعد ماں کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ یرسل الیہ الملک، ماں کے پیٹ میں ایک فرشتے کو بھیجتے ہیں جو مختلف چیزیں، اس کا رزق، اس کی عمر، وہ ساری چیزیں ماں کے پیٹ میں لکھ دی جاتی ہیں۔ اور اس حدیث کی روح سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو ایک بالشت ہے نا، ایک بالشت کہہ لیجیے 1 فٹ بھی انسان اپنی تقدیر سے آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ لیکن ہمیں نہیں پتہ میری اور آپ کی تقدیر میں کیا ہے۔ ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ آپ نے نیک اعمال کرنے۔ یہ تقدیر کو بہانہ بنانا یہ بھی کوئی ایک مسلمان کا طور طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میرا کل کیسا ہے، تو ہمیں تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 300 سے زیادہ ٹائم قرآن میں ہمیں عمل کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمارا اس سے سروکار ہی نہیں ہے تقدیر میں اللہ نے کیا لکھا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری تقدیریں معلق ہوتی ہیں، کنڈیشنل ہوتی ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں پلان A B کنڈیشنز رکھی ہوں، اگر اس بندے نے یہ کام کیا تو اس کی تقدیر یہ ہوگی، اگر اس نے یہ کام کیا تو اس کی تقدیر یہ ہوگی۔ جیسا حدیث میں آتا ہے کہ جو چاہتا ہے اس کی عمر لمبی ہو اور جو چاہتا ہے اس کو رزق زیادہ ملے، تو اس کو چاہیے کہ وہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اور رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ داری کو جوڑ کے رکھے، صلہ رحمی کرے۔ اس حدیث کی تشریح میں علماء نے بہت کچھ لکھا ہے کہ اگر تقدیر میں رزق بھی ماں کے پیٹ میں لکھا جا چکا ہے،
اور عمر بھی لکھی جا چکی ہے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ جو چاہتا ہے اس کو عمر زیادہ ملے اور اس کو رزق زیادہ ملے؟ تو بعض نے تو کہا کہ اس سے مراد برکت ہے، یعنی عمر اور رزق اتنا ہی رہتا ہے لیکن برکت نصیب ہوتی ہے۔ لیکن دوسرا اس کا معنی وہ ہے جو اس حدیث سے ماخوذ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کی عمر میں بھی اضافہ کر دیتے ہیں، رزق میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک اور روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی بھی چیز رد نہیں کر سکتی سوائے دعا کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری تقدیر میں ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے اگر ایسی چیز لکھی ہو کہ اس بچے نے محنت کی تو یہ پاس ہوگا، اگر یہ محنت نہیں کرے گا تو فیل ہوگا، یہ ہماری تقدیر میں لکھو، ہمیں تو نہیں پتہ نا۔ اسی لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں جوڑا ہے، اسباب کی دنیا میں یہ کوئی بہانہ نہیں چل سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مقدر میں جو لکھا ہوگا ویسا ہو کے رہے گا، یقینی طور پہ ویسا ہوگا۔ ہاں، کام ہو جانے کے بعد، اپنی محنت کرنے کے بعد اگر ہمیں کوئی چیز نہ ملے جس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، پھر ایک مسلمان یہ بات کر سکتا ہے کہ میرے مقدر میں ایسا ہی تھا، جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی کو فرمایا تھا کہ اس بات کو یقینی طور پہ جان لو، وَعْلَمْ أَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ، جو چیز تمہیں نہیں ملی وہ تمہارے لیے تھی ہی نہیں، وَمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ، اور جو چیز تمہیں مل گئی ہے وہ تم سے چوکنے والی تھی ہی نہیں، وہ تھی ہی تمہارے لیے۔ تو جب کام ہو جائے کوشش کے بعد، تو اگر بندے کو کوئی چیز مل جائے تو بندے کو یہ سمجھ لینا چاہیے میرے مقدر میں اللہ نے لکھی ہوئی تھی تو میں نے ایسی محنت کی ہے، اور محنت کے باوجود بھی اگر وہ چیز نہ ملے تو پھر بعد میں ہم کہہ سکتے ہیں جی تقدیر میں ایسا تھا۔ یہ بات درست نہیں ہے کہ ایک آدمی روڈ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اس کا خون بلیڈنگ ہو رہی ہے، گرا پڑا ہے، اور ہم آرام سے کھڑے ہو کے کہیں جی ایندی تقدیر نو ویکھو۔ یہ 100% غلط تصور ہوگا۔ انسان کیا کرتے ہیں، فوری طور پہ اٹھا کے لے جاتے ہیں، اور یہی اللہ کے پلان میں لکھا ہوتا ہے، کیا ہونا ہے وہ بعد کی بات ہے۔ انسان ہمیں کہا کہ آپ کوشش کریں، جان بچ بھی سکتی ہے، بے شمار لوگوں کی جانیں بچ جاتی ہیں، اگر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا جائے شاید ان کی جان نہ بچے۔ تو اسی لیے تقدیر کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ علم اللہ السابق، یہ اللہ کا وہ علم ہے جو پہلے سے اس کے پاس ہے، اور اللہ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے علم میں یہ تو ہے کہ یہ بندہ ایسے کرے گا، لیکن تقدیر میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ایسے کرو۔ یہ دو باتوں کو ذرا سمجھ لیجئے۔ اللہ کا ایک علم ہے، اللہ نے لکھا وہ ہمیں نہیں پتہ وہ کیا ہے، لیکن ہم تقدیر کو تب تک بہانہ نہیں بنا سکتے جب تک اللہ خود نہ کہہ دے کہ چلو بھی ایسے کام کرو۔ جب اللہ نے ہمیں حکم ہی نہیں دیا اس بات کا، حکم تو یہ ہے کہ آپ محنت کرو، اسباب دنیا کو اختیار کرو جائز طریقے سے، باقی معاملات اللہ پہ چھوڑ دو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، رمضان مبارک کا آخری حصہ چل رہا ہے، اور اس میں ہمیں اعتکاف کا کہا گیا ہے۔ اعتکاف کی اصل حقیقت کیا ہے، اور اعتکاف کس طریقے سے ہم کر سکتے ہیں؟ اعتکاف نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے بہت بڑی، بہت سارے اہل علم نے اس کو سنت مؤکدہ کہا ہے، یعنی ایسی سنت جس پہ نبی کریم علیہ السلام نے ہمیشگی فرمائی۔ حدیثوں میں آتا ہے مدینہ منورہ میں آنے کے بعد کوئی 1 سال بھی رسول کریم علیہ السلام نے اس سنت کو ترک نہیں کیا۔ ہر سال رمضان کے آخری عشرے میں آپ اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ زندگی کے آخری سال میں آپ جب اعتکاف کے ارادے سے نکلا تو دیکھا بہت سارے خیمے لگے ہوئے ہیں، خواتین کے بھی تھے، آپ کی بیویوں کے بھی تھے۔ اب آپ نے اپنے معاملے کو مؤخر کر دیا کہ میری امت کے لیے مشقت نہ بن جائے، تو آپ نے آخری زندگی کے سال میں اعتکاف نہیں کیا اس حکمت کے تحت۔ اور حدیثوں میں آتا ہے یہ اعتکاف پھر آپ نے اسی سال عید کے بعد، جو شوال کا مہینہ اس کے بعد ہوتا ہے رمضان کے بعد، اس مہینے میں آپ نے 10 دنوں کا اعتکاف کیا۔ ایک روایت میں لفظ ہے کہ 20 دن کا اعتکاف کیا شوال کے مہینے میں۔ وہ آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ قضاء کا اعتکاف تھا جو آپ نے رمضان میں کسی وجہ سے، حکمت کی وجہ سے چھوڑا تھا۔ صحابیات بھی رسول پاک کے ساتھ بیٹھتی تھیں۔ حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے، فرماتی ہیں، صحیح حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کی بیویاں آپ کے ساتھ اعتکاف بیٹھتی تھیں، یعنی آپ کے ساتھ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک ہی خیمے میں، خیمہ الگ الگ ہوگا۔ اور آپ کی زندگی کے بعد بھی صحابیات اعتکاف بیٹھا کرتی تھیں۔ تو اعتکاف کوئی بھی جو بالغ ہے، مرد یا عورت، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو کچھ وقت خاص کر کے مسجد میں اپنے لیے ایک خاص گوشہ کونا خاص کر کے وہاں پہ اس نظر اور نیت کے ساتھ بیٹھے گا کہ میں نے ان 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اور اس کے لیے جو 20ویں کا جو سورج طلوع ہونے سے پہلے یہ مسجد میں آ جائیں، 21ویں کی جو تراویح پڑھی جانی ہیں اس سے پہلے یہ مسجد میں آ جائیں بستر وغیرہ لے کے۔ اور بعض صورتوں میں اگر کسی وجہ سے آدمی کو ڈیلے بھی آئے، لیٹ آئے کسی وجہ سے، تو وہ فجر سے پہلے تک اس کو مسجد میں آ جانا چاہیے۔
تو آخری 10 دنوں میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی، اللہ کی قربت انسان کو میسر آتی ہے۔ باقی اعتکاف کے بارے میں جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں، میرے علم میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے کہ جس میں اعتکاف کی فضیلت بیان ہوئی ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا اعتکاف نہیں کرنا چاہیے، اعتکاف بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے بارے میں الگ سے حدیث آئی ہو کہ جس نے اعتکاف کیا اس کے لیے یہ فضیلت ہے، تو وہ زیادہ تر روایات صحیح درجے کی نہیں ہیں۔ تو اب اس میں بعض ہمارے نوجوان چونکہ کام کاج کے بھی معاملات ہوتے ہیں، آفس بھی جانا ہے، اکثر سوال جو پوچھا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ 10 دنوں سے کم اگر ہم اعتکاف کریں، 1 رات کا اعتکاف کریں یا 3 رات کا، تو یہ کیسے ہے؟ تو بہت سارے اہل علم نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ یہ سنت تو نہیں ہوگا، سنت سے مراد جو نبی کریم علیہ السلام کی پیروی میں، کام کی پیروی میں کیا جائے تو وہ تو پورا عشرہ ہے 10 دن۔ لیکن حضرت عمر فاروق کی ایک روایت ملتی ہے کہ انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال پوچھا تھا کہ میں نے جاہلیت میں نظر مانی تھی کہ میں مسجد حرام میں 3 دنوں کا یعنی 3 راتوں کا اعتکاف کروں گا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا کہ جو نظر مانی ہوئی تھی اس کو پورا کرو، اور وہ 3 دن اعتکاف میں بیٹھے۔ تو اسی حدیث کی روشنی میں، اسی قول کی روشنی میں امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اسکالر ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ پورے اقوال انہوں نے ذکر کیے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ نیت کر کے کہ میں نے 24 گھنٹے مسجد سے باہر نہیں جانا، تو باہر کیف اس کو بھی اللہ تعالیٰ ضرور اجر دیں گے۔ 3 دنوں کے لیے کوئی بیٹھ جائے تو نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے 10 دنوں سے کم کا، لیکن اس روایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کم دنوں میں بھی بیٹھنا چاہے تو وہ اعتکاف میں بیٹھ سکتا ہے۔ باقی یہ ہے کہ اعتکاف کے اندر پھر جو آداب ہیں، جو مسائل ہیں، اس کو مد نظر رکھنا چاہیے، جو کہ ہمارے ہاں بہت بدقسمتی کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، مساجد کے اندر بھی سیاست چل رہی ہوتی ہے، دنیا داری کی باتیں چل رہی ہوتی ہیں، موبائل بھی چل رہا ہوتا ہے، تو سمجھ نہیں آتی کہ اگر یہ سارے کچھ ہی آپ نے کام کرنے ہیں تو پھر مسجد جا کے بیٹھنے کا آپ کو کیا مقصد ہے؟ یہ تو گھر میں بھی آپ کر رہے تھے۔ تو اس کے جو آداب اعتکاف ہیں ان کو مد نظر رکھنا بہت ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کی قربت یقینی طور پہ انسان کو میسر آ جاتی۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب ہمیں یہ بتائیے گا کہ اعتکاف صرف مسجد سے ہی مخصوص ہے یا گھر میں بھی عورتیں یا خواتین کر سکتے ہیں اسے؟ اچھا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے نا ایک واضح حکم دیا، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہو۔ اس نص کی روشنی میں کوئی اور جواز کی شکل دکھائی نہیں دیتی کہ کوئی بھی عورت یا مرد گھر میں بیٹھ جائے۔ جہاں تک عورتوں کی بات ہے تو صحابیات کے بارے میں صریح لفظوں میں، حدیثوں میں تذکرہ آ گیا کہ وہ مسجد میں بیٹھا کرتی تھی، اور قرآن کی نص آ گئی، واضح آیت آ گئی، وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ۔ تو اسی لیے جو خواتین ہوں یا مرد ہوں، ان کو مسجد ہی میں اعتکاف بیٹھنا چاہیے۔ خواتین کے لیے اگر مسجد میں گنجائش ہے تو ہی بیٹھیں گی نا، اور اگر پراپر انتظام ہے، کوئی فتنے کا ڈر نہیں ہے، جو شرعی احکامات خواتین کے ساتھ خاص ہیں، اگر ان کا اہتمام ہو، پراپر سیٹنگ ہو، تو خواتین مسجد میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں، جیسے ہمارے لاہور میں بہت ساری مساجد میں اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ بعض فقہا نے کہا کہ گھر میں خواتین بیٹھیں، بہرحال قرآن و حدیث کی روح سے تو اس کے کوئی زیادہ ہمیں اقوال دکھائی نہیں دیتے، تو اسی لیے خواتین اگر بیٹھنا چاہیں تو یہ ایک نفلی عبادت ہے، کوئی فرض تو ہے نہیں، تو وہ مسجد میں اہتمام کریں، اور گھر میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت سے تو ثابت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا حافظ صاحب رمضان مبارک کے مہینے کے بعد فطرانہ ہم ادا کرتے ہیں، تو فطرانے کی اصل حقیقت کیا، اور کچھ لوگ فطرانہ پہلے ادا کر دیتے ہیں، تو اس کے ریلیٹڈ ہمیں بتائیے گا۔ اچھا، فطرانہ کا جو لفظ ہے نا، یہ افطاری سے ہے نا، جب آپ کے روزے ختم ہو جاتے ہیں نا تو روزوں کے ختم ہونے کے بعد دیا جاتا ہے۔ اس کو صدقۃ الفطر بھی کہا گیا ہے، اس کو زکوٰۃ رمضان بھی کہا گیا ہے، رمضان کی زکوٰۃ۔ اور اس کا اصل جو حکم ہے نا، وہ نماز عید سے پہلے ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، اور رسول کریم علیہ السلام نے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ آتے ہیں، آپ نے فرض کیا اس کو امت پہ، اور اس کے لیے صاحب نصاب کی بھی شرط نہیں رکھی۔ حدیث کے اندر واضح لفظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانہ نکالنا، صدقہ فطر فرض کر دیا ہر مرد پہ، ہر عورت پہ، ہر آزاد پہ، ہر غلام پہ، ہر چھوٹے پہ، ہر بڑے پہ، ہر ایک پہ، کوئی بھی اس سے مستثنا نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو عید کے دن بچہ پیدا ہونے والا ہے اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کیا جائے گا۔ اور فطرانہ عہد نبوی میں جو چیزیں بھی کھائی جاتی تھیں اسی شکل میں فطرانہ ادا کیا جاتا تھا۔ اس میں ہمیں جو کا ذکر ملتا ہے، اس میں کھجوروں کا تذکرہ ملتا ہے، اور
اس میں زبیب یعنی منقع کا تذکرہ ملتا ہے، اور کچھ چیزیں بھی، پنیر کا تذکرہ بھی ملتا ہے۔ جو چیزیں بھی اس دور میں کھائی جاتی تھیں وہ فطرانے میں ایک سا کے طور پہ دی جاتی تھیں۔ ٹھیک ہے، ایک سا وہ پیمانہ ہے جس سے اس دور میں چیزوں کو ناپا جاتا تھا۔ جیسے آج کل بھی دیہات میں کوئی ہوتے ہیں جیسے آٹا وغیرہ ناپنے کے لیے وہ پیمانے بنائے ہوتے ہیں، تو اس طرح ایک سا ہوتا تھا۔ اچھا، اب سا کتنا ہوتا ہے اس بارے میں بھی ہمارے ہاں جو اختلاف ہے نا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو حجاز کے اندر سا پیمانہ پایا جاتا تھا وہ اور وزن کا تھا، اور جو عراق کے اندر پیمانہ پایا جاتا تھا اس کو سائے عراقی کہتے تھے۔ اسی لیے ہمارے فقہاء نے بعض نے عراقی سا کو پریفر کیا اور بعض نے حجازی سا کو جو مکہ اور مدینہ میں ہوتا تھا۔ تو جو مکہ اور مدینہ میں عہد نبوی میں سا تھا، وہ پیمانہ جو بھر کے اناج کے طور پہ دیا جاتا تھا، وہ تقریباً مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے کہا 2.25 کلو بنتا ہے، بعض نے کہا 3.25 کلو بنتا ہے، لیکن اس میں صحیح قول جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس پہ زیادہ اہل علم کی رائے ہے، وہ تقریباً 2.5 کلو جو ہمارا موجود ہے، 2.5 کلو کے مطابق ہم نے پر پرسن اناج دینا ہے ہر صورت میں نماز عید سے پہلے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے نماز عید سے پہلے ادا کیا تو یہ فطرانہ ہے، اور اگر عید کی نماز ہو گئی تو اب فطرانہ نہیں ہوگا، اب اس کی طرف سے عام صدقہ ہے۔ اب اس کی ایک حکمت بھی بیان ہوئی ہے کہ یہ کیوں حکم دیا گیا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کی 2 وجوہات بیان کی۔ ایک تو یہ بیان کیا کہ روزے دار کے روزے میں جو کمی کوتاہی رہ گئی تھی نا، یہ اس کو پورا کر دے گا، اور دوسرا طعمۃ للمساکین، جو مسکین ہیں ان کے لیے کھانا ہو جائے گا۔ تو اس میں افضل طریقہ یہی ہے کہ یہ اناج دیا جائے، رقم نہیں ہے۔ اس لیے حدیثوں میں تومہ کا لفظ آتا ہے۔ عہد نبوی میں بھی اناج دیا جاتا تھا، کرنسی نہیں دی جاتی تھی۔ بعض ہمیں اقوال ملتے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں کہ وہ کرنسی کی شکل میں بھی فطرانہ لے لیتے تھے۔ اس لیے ہمارے فقہاء نے اجازت دی ہے کہ اگر آپ اتنی قیمت بھی نکال دیتے ہیں، یعنی 2.5 کلو اناج کی پر پرسن جتنے فیملی ممبرس ہیں وہ آپ قیمت نکال کے بھی دے دیتے ہیں فطرانے میں، تو یہ بھی درست ہے، لیکن افضل طریقہ اناج جو آپ کھا رہے ہیں۔ اور اس میں بھی ایک بات میں ضروری وضاحت سے کرنا چاہتا ہوں کہ عہد نبوی میں جو کچھ کھایا جاتا تھا ہر ایک چیز سے فطرانہ دیا جاتا تھا۔ آج ہر بندہ ڈی ایچ اے میں رہنے والا بھی، بحریہ میں رہنے والا بھی، وہ آٹے کے مطابق فطرانہ دے رہا ہوتا ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو جو چیز بھی ہم کھاتے ہیں، چاول ہمارے گھروں میں کھائے جاتے ہیں، ان کی قیمت الگ ہے، باقی جو چیزیں ہم کھاتے ہیں تو اس طرح متفرق انداز میں کچھ کی طرف سے آٹے کی قیمت دے دیں اور کچھ کی طرف سے چاولوں کی قیمت دے دیں۔ اس انداز میں آپ اگر چارٹس دیکھیں جو مختلف مکاتب فکر نے جاری کیے ہیں، اس پہ انہوں نے پورے وہ چارٹ بنا دیے ہیں، کالمز میں لکھ دیے ہے کہ جو کھجوروں کے مطابق فطرانہ دینا چاہے وہ اتنا بنے گا، چاولوں کے مطابق اتنا بنے گا۔ تو اس بات کو بھی ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ تو اس میں افضل تو بہت سارے اہل علم نے یہ کہا کہ آپ رمضان ختم ہونے کے بعد دیں، پہلے نہیں دے سکتے۔ بہت سارے اہل علم نے کہا ہے کہ آپ عید سے پہلے اور شوال کا چاند نظر آنے کے بعد دیں، کیونکہ یہ روزوں کی کمی کو پورا کرتا ہے نا۔ تو جب ابھی آپ کے روزے ہی باقی ہیں تو آپ پہلے کیوں دے رہے ہیں؟ لیکن اس میں درست موقف جو میں سمجھتا ہوں حدیثوں میں آتا ہے، عہد نبوی میں بھی 2-4 روز پہلے لوگ فطرانہ دے دیتے تھے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ وہ فطرانہ ہی کمال تھا جس پہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ کو نگران بنایا تھا۔ وہ بڑی مشہور حدیث ہے کہ شیطان انسانی شکل میں 3 دن آتا رہا، آپ نے بھی سن رکھی ہوگی، اور وہ روزانہ پکڑ لیتے تھے، روزانہ مین سماجت کر کے چلا جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ السلام ہر روز پوچھتے تھے آج پھر آئے گا، خیال کرنا۔ آخری رات اس نے کہا میں تمہیں ایسا وظیفہ بتا کے جاتا ہوں، رات سونے سے پہلے اس کو پڑھ لینا، اللہ خود تمہاری شیطان سے حفاظت کرے گا۔ اور اس نے پھر آیت الکرسی اس رات بتائی تھی۔ تو وہ صحابی فطرانہ کی آئی ہوئی رقم کے اوپر، فطرانہ کے مال کے اوپر ہی وہ نگرانی کر رہے تھے۔ تو 2-3 دن پہلے بھی اگر نکالنا چاہیں، غریب غربا اگر کچھ خریدنا چاہتے ہیں، ان کی ضرورت پوری ہو جائے، تو 2-3 دن پہلے بھی فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ افضل یہ ہے اناج کی شکل میں دیا جائے، اور اگر رقم کی شکل میں بھی دیا جائے، اس کی کیلکولیشن کر کے 2.5 کلو کے حساب سے پر پرسن وہ آپ مساکین کو، اچھا یہ دیا صرف مساکین کو جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جس طرح زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں کہ آپ فقیر کو، مسکین کو، جو مقروض ہے اس کو، نیا مسلمان ہونے والا، قیدیوں کو چھڑانے کے لیے وغیرہ وغیرہ، فی سبیل اللہ، ابن السبیل کی مدات آتی ہیں، ان سب کو نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اس کے لیے لفظ ہے طعمۃ للمساکین، صرف ایسا مسکین کہ جس کے مالی حالات اچھے نہیں ہیں، صرف اور صرف فطرانہ کی رقم اس کو دی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا حافظ صاحب، ہمیں یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم عید پہ دیکھتے ہیں کہ ہم بینک سے نوٹ نکالتے ہیں
اور اس کے لیے ہم ایکسٹرا پے کرتے ہیں. تو اس کے لیے کیا حقیقت ہے؟ یہ جو اکثر ہمارے ہاں رواج ہوتا ہے نا عیدی دینے کے لیے، بالکل وہ فریش نوٹ لیتے ہیں اور بازار میں وہ اس کے اوپر پیسے لے کے وہ دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ حرام ہے شرعی طور پہ. اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی حدیث ہے الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. 6 چیزوں کا ذکر حدیث میں آتا ہے جو اس دور میں پائی جاتی تھیں. سونا سونے کے بدلے میں، چاندی چاندی کے بدلے میں، کھجور کھجور کے بدلے میں، گیہوں گیہوں کے بدلے میں، جو کے بدلے میں، اور نمک نمک کے بدلے میں. جب بھی ایکسچینج ہوگا ان میں کمی بیشی نہیں ہوگی. مثلاً بمثل یدم بیدن سواء بسواء کے لفظ ہیں. یہ ایک مثل جتنے ہوں گے ہاتھوں ہاتھ ہوں گے، برابر برابر ہوں گے. حدیث کے لفظ ہیں فمن زادہ او ازداد فقد اربا. جس نے زیادہ لیا یا جس نے زیادہ کا مطالبہ کیا، کہیے کہ جس نے زیادہ پیسے لیے یا جس نے دیے، فقد اربا، اس نے سودی معاملہ کیا. بنیادی طور پہ سیم کرنسی کو ایکسچینج کرتے ہوئے ہم اس کے اندر کمی بیشی نہیں کر سکتے. تو آپ ہاں جیسے یہ ہار لیتے ہیں نا، شادی کے موقع پہ ہار خریدتے ہیں، تو وہ اگر کوئی مہنگا لیتا ہے، 500 کا ہار ہے وہ 800 کا بیچتے ہیں، وہ اس لیے جائز ہے کہ اس پر ان کی الگ سے محنت ہوتی ہے، باقی چیزیں اس کے اندر لگی ہوتی ہیں. لیکن صرف کرنسی نوٹ کو لینے کے لیے اوپر پیسے دینا یہ شرعی طور پہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا حافظ صاحب، اگر آپ لاسٹ میسیج دینا چاہیں جی کہ ہم رمضان المبارک کو پلاننگ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں اس کی کریں، تو آپ کیا دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی بات یہ کر چکا ہوں. میرا خیال ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ ضرورت عمل کی ہے، اور باقی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. جو عالم اسلام کی حالت ہے، جو خاص کر پاکستان کے مسلمانوں کی حالت ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر جتنی بدعمالیاں آ گئی ہیں، اور اسی کی سزا ہمیں بیسیکلی تو نظر آتی ہے صاف لفظوں میں. کوئی ہم میں سے 5% کا مسلمان ہے، کوئی 10% کا ہے، کوئی 15% کا ہے، کوئی 20% کا، میرے سمیت شاید کوئی بندہ ہو 70-80%. بڑی مایوس کن صورتحال اس اعتبار سے ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہود کو جہاں پہ پہلے سوارے میں بیان کیا ہے نا، ان کی ایک برائی یہ بیان کی کہ وہ اپنی من پسند چیزوں کو لے لیتے تھے دین کے طور پہ، اور جن کو چھوڑنا مشکل ہوتا تھا ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اتنی بدترین سزا بیان کی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. کیا تم کتاب کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو؟ جو بھی ایسا کرے گا فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا. جو بھی ایسا کرے گا ہم نے فیصلہ کیا دنیا میں اس کو رسوا کر کے رہیں گے. ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب. ہاں قیامت میں تو پھر شدید تر عذاب کی طرف لوٹائی جاؤ گے نا. وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ غافل تھوڑا ہے جو کچھ تم کام کر رہے ہو. تو یہ جو ہمیں حکم دیا گیا نا حرام سے بچنے کا، جھوٹ سے بچنے کا، دھوکے سے بچنے کا، یہ پورے سال کے لیے، صرف رمضان کے لیے نہیں ہے. تو ہماری لا علمی کہیں یا کیا اس کو نام دیا جائے، ہم لوگ رمضان میں بھی صبح سے شام تک حلال ہے کھانا پینا، جو چھوڑ کے حرام کام ہم رمضان میں بھی اس سے اجتناب نہیں کرتے. تو بس یہی میسج ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا مسلمان بنانے کے لیے جو سپیرٹ ہے روزہ کی، جو احکامات ہیں تقویٰ کے، وہ تبھی ہماری زندگی میں نظر آتے ہیں کہ پورا سال بلکہ پوری زندگی جو اللہ پاک نے ہمیں حکم دیے حرام کاموں سے بچنے والے بن جائیں، ظلم زیادتی نہ کریں، دوسروں کا حق نہ کھائیں. یہی اصل میں رمضان کا میسج ہے، یہی روزے کا میسج ہے، یہی تقویٰ کا مقصد ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، انتہائی مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا اور لوگوں کی رہنمائی کا حصہ بنے. تو ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ. آج ہم نے سیکھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ کتنا امپورٹنٹ ہے، طاق راتوں کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اور دعا اور توبہ کا طریقہ کیا ہے، اور بہت سے مسائل کو ذکر کیا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ دن رہ گئے ہیں ہمیں انہیں بہترین طریقے سے یوٹیلائز کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. پاکستان زندہ باد.